دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اسٹیج کی زینت، حضرات علماء کرام اور ہمارے بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ بہت دیر سے طلباء کا، طالبات کا پروگرام سن رہے ہیں۔ ہم نے اس مدرسے کا بہت دور سے بہت اچھا تذکرہ اور بہت اچھی شہرت سنی تھی۔ گزشتہ سے شاید پیوستہ ایک بچی نے مکمل حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے پروگرام کی کچھ تصاویر اور کچھ رودات بھی دیکھی تھی اور بہت رشک ہوا تھا، اور یہ جان کر اور زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں، ایک چھوٹا سا قصبہ دیہات ہے۔ یہاں آ کر وہ حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ سب سے زیادہ جو دل پر تاثر ہوا وہ بچوں کے، طلباء اور طالبات کے قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور ادائیگی، مخارج اور قواعد کی رعایت کے ساتھ قواعد کا اجرا اور قرآن کریم کی ٹھوس ادائیگی، اس نے ہمیں حیرت میں ڈالا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قابل اتباع اور قابل تقلید ہم نے اس ادارے کو پایا۔ جہاں محنتیں ہوتی ہیں اور مسلسل ہوتی ہے، وہاں نتائج ایسے آتے ہیں، چاہے وہ شہر ہو کہ چھوٹا دیہات۔ ڈھیر ساری مبارکباد جناب حافظ زبیر صاحب اور ان کے تمام رفقا، اور یہاں بستی کے تمام معاونین کو، کمیٹی کے ارکان کو، طلباء اور طالبات کے والدین، ان کے سرپرستوں کو دینے کے بعد ہم نے ابھی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جلسے کا عنوان تھا سیرت النبی۔ تو ہم حیرت میں پڑ گئے کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں مکتب کے عنوان پر بولنا ہے، اور پھر یہاں پر فلسطین کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اب اس مختصر سے وقت میں 3 عنوان پر تھوڑا تھوڑا کہہ دینا شاید ہمارے لیے سعادت کا زینہ ہو اور اللہ کے یہاں وہ قبولیت کا سامان ہو۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ اپنی کرسیاں اٹھا کر آگے اگر آ جائیں تو تھوڑا سا مجلس میں ربط پیدا ہو جائے گا۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا تعارف جو کروایا، تو یہ کہہ کر بات ختم نہیں کر دی کہ اللہ ایک ہے، بلکہ تفصیل بتائی کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نے اور آپ کے کردار نے، آپ کے عمل نے 2 چیزیں امت کو سکھائی۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ بندوں کا کیسے تعلق ہونا چاہیے، اور دوسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ پر جو قرآن نازل ہوا، اس نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کسی کام کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، ایسا کہو کہ اکیلے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ آپ نے امت کو پیغام دیا، اور اخیر وقت میں آپ نے پھر
امت کو مخاطب کر کے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسول فقولوا عبدہ ورسول. مجھے تم اس طرح حد سے مت بڑھانا جیسے کرسچن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، یہی سمجھنا اور کہنا. حتیٰ کہ اخیر زمانے میں آپ نے اپنے ہاتھ پروردگار کے سامنے اٹھا لیے اور یہ کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ ساری زندگی تو میں پیشانی تیرے سامنے جھکاتا رہا. اس کو صحیح کر دو ایک بار، چھوڑ دیجیے. اے اللہ ساری زندگی میں پیشانی آپ کے سامنے جھکاتا رہا، میرے چلے جانے کے بعد میری قبر کو پوجا سے بچا لینا. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد لوگ میری قبر پر آ کر اس کی عبادت شروع کر دیں. اللہ نے اس کا جیسا انتظام کیا ہے وہ ساری دنیا پر آیا اور آشکارا ہے. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی. اب ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں. یہ آپ کا قول تھا، آپ کا عمل کیا تھا وہ دیکھیے. آپ کا عمل کیا تھا. آپ کی دعائیں ہم بتاتے ہیں اور پھر اس مضمون سے نکل جائیں گے کیونکہ وقت تنگ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کے الفاظ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم باسمک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں نسلوں سے بندہ ہوں، کچھ اور نہیں تھا. نسلوں سے میں بندہ ہوں، میں اللہ نہیں تھا. ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے. ماضٍ فی حکمک میرے بارے میں میرے اللہ تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہوگا. عدل فی قضاؤک اور میرے بارے میں جو تو فیصلہ کرے گا وہ سرتاسر عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا. اسألک اللہم باسمک اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کی برکت سے یہ مانگتا ہوں. ایک دعا آپ کو ہم سناتے ہیں. عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، علماء نے بتایا ہے کہ تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تو ایسا بتاتے تھے کہ اشراق سے لے کر چاشت سے لے کر زوال تک یہ وقت بتانے کا تھرمامیٹر تھا. تو جو وقت بتایا گیا ہے علماء نے جب اس کو جوڑا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل 6 گھنٹے دعا کی. 6 گھنٹے مسلسل آپ نے دعا کی. عرفات کا عمل تو یہ. اس دعا کے کچھ آخری الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو، پوری انسانیت کو، پوری مانوتا کو ایک سندیش، ایک پیغام، ایک میسیج دیا کہ انسان کا مالک کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہو اور آپ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ امت کو دکھایا کیسا. وہ دعا سے سمجھیے. ایک دعا کے الفاظ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتهل إليك ابتهال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعل دعائي
اللہم لا تجعلنی دعاء شقیا وکن لی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. لمبی دعا ہے. تو جانتا ہے میرا ظاہر میرا باطن تیرے سامنے آیا ہے. میں نے کوئی بات تجھ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. میرے اللہ میں دکھیاری ہوں. میرے اللہ میں درد کا مارا ہوا ہوں. میرے اللہ میں درد میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں. اے اللہ میں اپنے ذنب کا اعتراف کرتا ہوں اور میں ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی مسکین مانگتا ہے. میں ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی مسکین مانگتا ہے اور میں تیرے سامنے سے تڑپتا ہوں جیسے کوئی فقیر تڑپتا ہے. اے اللہ میں تیری دہلیز پر اپنا سر رکھتا ہوں, ناک رگڑتا ہوں, آنسو بہاتا ہوں اور تجھے مناتا ہوں. میرے پروردگار مانگنے کے بعد مجھے محروم مت کرنا, اور میرے پیارے اللہ میرے ساتھ رحم کا اور مہربانی کا معاملہ کرنا. اے سب سے اچھے دینے والے اور اے سب سے اچھی سننے والے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں روتے تھے اور دعا میں روتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے چولہے پر کوئی ہانڈی پک رہی ہو. کبھی پوری رات سجدہ, کبھی پوری رات رکوع, کبھی پوری رات قیام. اور جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو بخشے آپ کی یہ کیفیت اور اتنا رونا کیوں, تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میرے بھائیوں, سیرت النبی کے جلسے سے یہ ایک پیغام لے کر جائیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم اللہ کو جیسے یاد کرتے ہیں, ہم اللہ کو جیسے پکارتے ہیں, ہمیں اللہ کی جیسی یاد آتی ہے, ٹھیک اللہ ہمیں ایسی یاد کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ میرے بندے تو مجھے خوشحالی میں یاد کیا کر, میں تجھے بدحالی میں یاد رکھوں گا. جو لوگ پریشانی میں اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ خوشحالی میں بھی ان کی دعا سنتے ہیں اور پریشان حالی میں بھی ان کو آغوش رحمت میں جگہ دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اور سیرت کا ہم ایک یہ سبق یہاں سے لے کر جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اپنے مالک کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ اور مولا کے ساتھ کس طرح کے تعلق کی تعلیم دی اور اپنی زندگی سے کیا نمونہ دیا ہے. اب ایک نمونہ سن لیجیے. ایک بزرگ ہیں مرکز کے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری تھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈاک میں آئے ہوئے خط کا انبار لے جانے کی. جو خطوط آتے تھے وہ حضرت جی کے پاس جاتے تھے, جو حضرت جی سے متعلق ہوتے تھے. حضرت جی یا تو جواب دیتے تھے, یا لکھتے تھے, یا لکھواتے تھے. اس زمانے میں گجرات میں قتل عام چل رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں گیا تو میں نے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا کہ حضرت جی لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے, بے اختیار آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے. مجھے دیکھ کر انہوں نے ایسی آنکھ لگا لی اور مجھے ایسا سمجھانا چاہا کہ جیسے یہ سوئے ہوئے, لیکن آنسو کہاں چھپیں گے. اور پھر اچانک چونک کر اٹھے. مجھ سے پوچھا مولوی صاحب کیا حال ہے وہاں کا, تو میں نے بتایا کہ حضرت جی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے اور گاڑیوں میں سے چن چن کر اتار کر ذبح کیا جا رہا ہے. تو حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ جو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جی نے بہت زور سے چیخ ماری اور کہا مولوی صاحب
مکانی وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تیرے سامنے میری پوری حقیقت ہے، تو مجھے جانتا ہے، میری کوئی بات تجھ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، میرا ظاہر میرا باطن تیرے سامنے آیا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری، مولانا منظور نعمانی اور ایسے کچھ احباب اور بھی تھے۔ سفر میں گاڑی پلٹ گئی تھی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیل گاڑی پلٹ گئی تھی، کئی لوگوں کو چوٹیں آئی تھیں، سب اپنی اپنی چوٹ لے کر، کوئی گھٹنا پکڑ کر، کوئی کوہنی پکڑ کر، کوئی سر پکڑ کر ایک طرف درد کے مارے، سردی کی رات تھی، کرا رہا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چوٹ آئی تھی اور ان سب سے شاید زیادہ آئی تھی۔ انہوں نے جب سب کو چوٹ کے درد میں کراتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤں، کہا جی بتائیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں اس سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پھر ہمیں زخم کہاں لگی اور درد کہاں ہوا، پھر ہم بھول گئے۔ ایسے مشقت پر خطر سفر سے جب ہم واپس لوٹے تو نظام الدین میں پہنچتے ہوئے رات ہو گئی تھی، سردی کا زمانہ تھا اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہم سب نے جگہ مناسب دیکھی اور ہم اپنی اپنی جگہ جا کر سو گئے، میں بھی سو گیا۔ میرے دل میں بہت دن سے ایک بات آ رہی تھی کہ اس زمانے میں ماہر علماء ہیں، محقق فقہا ہیں اور کیسے کیسے ماہر لوگ ہیں، ان سب کے بجائے اللہ نے ان سے یہ کام کیوں لیا؟ یہی سوال ایک قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں میرے دل میں آیا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کو یہ مقبولیت کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم کھانے کے لیے رکے، ایک جگہ کسی کے مہمان ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے چراغ بجھ گیا، صاحب خانہ چراغ جلانے کے لیے چراغ لے کر اندر گئے، واپس جب آئے تو چراغ کی روشنی میں میری نگاہ عبداللہ بن مبارک کے چہرے پر گئی تو ان کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ اندھیرا ہوا تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بس مجھے سمجھ میں آ گیا کہ عبداللہ ابن مبارک کو یہ مقبولیت کیوں حاصل ہوئی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سویا، کئی دن سے میرے ذہن میں یہ خیال تھا، جب میں سویا تو اچانک ایک رونے کی آواز آئی، درد سے کراہنے کی، تڑپنے کی آواز آئی۔ تو میں اٹھا اور میں تلاش آواز میں نکلا تو وہ اس آواز نے مجھے ایک دوسری مسجد میں پہنچایا۔ میں نے جب وہاں دیکھا تو ایک شخص سجدے میں جا کر رو رہا تھا، میں قریب گیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میرے دل میں اس کا جواب آ گیا تھا کہ سن، اللہ نے ان کو اس لیے چنا کہ سب نے اس سفر سے واپسی کے بعد جگہ ڈھونڈی سونے کے لیے اور اس دیوانے نے جگہ ڈھونڈی ہے رونے کے لیے۔ ابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لک رقبۃ وفاضت لک عبرۃ۔ تیرے دربار میں لرزاں ہوں، میں ترسا ہوں اور میرے آنسو بہ رہے ہیں، میں تیری دہلیز پر ناک رگڑ رہا ہوں۔ امت کو سیرت النبی کے اس مختصر سے جلسے سے ایک یہ پیغام لے جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے اور ہمارا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے کیا محبت اور کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ فلسطین کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مسجد تعمیر کی تو اس وقت جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے پروردگار کعبہ تیار ہو گیا، لیکن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ میں نے کعبہ بنا لیا لیکن بات قبولیت سے چلتی ہے، قبول کر لے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے۔ انگریز ان کے سامنے سلاخ کو آگ میں گرم کر کے لال بنا کر لاتا تھا،
اور ان کی آنکھوں کے سامنے گھما کر کہتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لینا فرض ہے، تم اس فتوے کو واپس لو۔ وہ کہتے تھے نہیں، تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، اب یہ لال سلاخ آپ کی پیٹھ پر بجھے گی۔ تو وہ لال سلاخ کو لاتا تھا اور ان کے پیٹھ پر اور کمر تک ایسا گھماتا تھا، اس سے دھواں نکلتا تھا، چربی پگھلتی تھی، چمڑا جلتا تھا اور وہ بجھتی تھی، حضرت تڑپتے تھے، اور ایسا کئی بار ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت بہت روتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بہت کام کیا، اللہ نے آپ سے بہت قربانی لی، آپ روتے کیوں ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت نے کہا تھا، ارے مولانا تم کو نہیں معلوم اللہ کی صفت بے نیاز ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا بکرا جان سے گیا، کھانے والوں کو مزہ نہیں آیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ قربانی بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم السلام نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے پروردگار تعمیر کعبہ سے ہم فارغ ہو گئے لیکن تو قبول کر لے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی تعمیر بیت المقدس کے بعد اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر کہا تھا رب ہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے اللہ اس کے بعد مجھے ایسی حکومت دینا کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور ایک دعا یہ کہ تھی کہ اللہ اس مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دینا جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے کہا تھا کہ وہاں جانا، وہاں سفر کرنا، اور اگر سفر ممکن نہ ہو، نہ جا سکیں روایت بالمعنی، تو کم سے کم وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھی بھیج دینا۔ ابھی مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی ہمارے استاد وہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھ کر آیا کہ وہاں پر ایک باضابطہ طور پر ایک کنواں بنا ہوا ہے۔ وہ کنواں محض تیل کے لیے بنایا گیا ہے، لوگ آتے ہیں اور اس میں تیل ڈالتے ہیں۔ آج بھی چونکہ مسجد اقصیٰ میں لائٹ کا پورا سسٹم آج بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اکثر اوقات اس میں لائٹ نہیں رہی تھی، تو اس ترقی کے زمانے میں بھی مسجد اقصیٰ میں چراغ جلتے ہیں، اسی تیل سے جلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بادشاہ یہاں رہتے تھے، یہاں مارکیٹ بناتے تھے، دکانیں بناتے تھے اور وقف کرتے تھے بیت المقدس کے لیے، حرم کے لیے، مدینے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پیغام دیا تھا، امت کو یہ تعلیم دی تھی، متوجہ کروایا تھا کہ میری امت قبلہ اول کو مت بھول جانا، میری امت قبلہ اول کو فراموش مت کر دینا، فلسطین والوں کو اکیلا مت چھوڑ دینا، یہاں تم نے آنا جانا رکھنا، آتے جاتے رہنا، جیسے تم عمرے کے لیے جاتے ہو ایسے مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے بھی آنا، فلسطینیوں کو تنہا مت چھوڑنا۔ یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ فلسطین کا سفر کرتے ہیں، اجمیر کا لوگ سفر کرتے ہیں، دلی کے لوگ سفر کرتے ہیں، آگرہ کے لوگ سفر کرتے ہیں اور کشمیر کے لوگ سفر کرتے ہیں۔ ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام تھا کہ میری امت یہ سفر نہ کریں تو چلے گا لیکن فلسطین کا سفر ضرور کرنا، فلسطین کی خبر لینا، دیکھنا کیا گزر رہی ہے، راتیں کیسی گزرتی ہے، اس لیے کہ ان کی حفاظت تمہیں کرنا ہے۔ اللہ کا ایک گھر کعبۃ اللہ ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں عبد المطلب سے جب ابرہہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہوں، تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، تو عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کی بات کرتا ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت مسلمہ کے حوالے کی ہے، اس لیے اقبال نے کہا تھا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز،
ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، فلسطینیوں کو تنہا مت چھوڑ دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ آج جن حالات سے فلسطینی رحلِ غزہ گزر رہے ہیں وہ صحابہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ بدر و حنین کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، ہم نے احد اور تبوک کو کتابوں میں پڑھا تھا، غزوہ خندق کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کے 4 بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ اٹھا کر ان سے پوچھ رہا ہے میرے پروردگار جو بچے باقی ہیں وہ بھی تیرے نام پر فدا ہے، مگر بتا تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک ماں جس کے بچے جس کے لال شہید ہو گئے، وہ اپنے بچوں کا غم کھانے کے بجائے کہہ رہی ہے القدس لنا، القدس لنا 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 القدس لنا۔ بچوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہماری ہے، ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے، 100 جانوں سے کریں گے۔ اس سے زیادہ تفصیلات تو آپ کو معلوم۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے، بالکل بائیکاٹ کریں گے، اور دعا میں فلسطینیوں کو یاد رکھیں گے۔ ہم نے سیرت النبی کے جلسے سے جو پیغام دینے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے، اور آپ کی امت کے علماء نے اور صوفیہ نے اللہ سے مانگا ہے، راتوں میں اٹھ کر مانگا ہے، ایسا مانگا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے رونے نے زمانے کو رلا دیا۔ میرے بھائی یہ دن راتوں میں اٹھ کر رونے کے گزر رہے ہیں۔ اہل فلسطین سے بے خبری اس زمانے میں بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ فلسطین کی خبر ہمارے کانوں تک نہ پہنچے، بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں ہم فلسطین سے بے خبر ہو۔ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں، صرف فلسطین، فلسطین، مکمل فلسطین، پورا فلسطین۔ یہ ذلیل قوم ہے، نبیوں کی قاتل قوم ہے، جس نے ایک بیت المقدس جو گولڈن ٹیمپل ہے وہ بیت المقدس کہلاتا ہے، اس پتھر پر، جس پتھر پر وہ گنبد بنایا گیا ہے، اس پتھر پر ان یہودیوں نے 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک پتھر پر 70,000 پیغمبر آئے، کتنوں کو قتل کیا ہے۔ یہ نبیوں کے وارث نہیں ہو سکتی، یہ نبیوں کے تابعدار، یہ نبیوں کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ فرعون کی اولاد ہو سکتے ہیں، یہ موسیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ خنزیر کھانے والے ہیں، یہ شراب پینے والے ہیں، ہمیں زمزم عزیز لگتا ہے۔ تم زنا کے بیوپاری ہو، ہماری آنکھیں نہیں اٹھتی۔ نبی کے وارث وہ ہو سکتے ہیں جن کی زندگیوں میں اور جن کی تنہائیوں میں پاکی ہو، پاک دامنی ہو، جنہوں نے دنیا کا پورا نظام تہس نہس کر رکھا ہو، جنہوں نے فرعون کی قتل اولاد کی تدبیر کو عام کیا ہو، وہ نبی کی اولاد نہیں ہے، وہ نبی کے قاتل ہے۔ پوری دنیا میں سود کا اور انٹریسٹ کا نظام چلانے والے یہودی ہیں، پوری دنیا میں امن اور شانتی بھنگ کرنے والے یہودی ہیں۔ ہمارا کوئی پل، کوئی لمحہ اہل فلسطین کے لیے دعاؤں کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ آج سیرت النبی کے جلسے سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور اسرائیل کے پر کاٹنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بتائیں گے بے ذوق نظر بزم تمنا نہ رہے گی، منہ پھیر لیا ہم نے تو دنیا نہ رہے گی۔ ہم اگر تہیہ کرنے پر آ جائیں تو اس کے جہازوں کو زمین پہ لا سکتے ہیں، ہم اگر ارادہ کر لیں تو اس کو دن میں سورج اور 14 طبق بتا سکتے ہیں، ہم اگر ارادہ کر لیں تو اس کو خاک چٹا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا بائیکاٹ جذباتی بائیکاٹ نہ ہو، تحقیقی بائیکاٹ ہو، اور ساری زندگی کا بائیکاٹ ہو۔ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، اہل فلسطین کے لیے راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے۔
اور آخری بات جو ہمیں کرنی تھی وہ قرآن سے متعلق، یہ قرآن ہے، برکت والی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، مالدار کتاب ہے۔ نیا گھر نئی دکان بنتی ہے تو قرآن خوانی کی جاتی ہے تاکہ برکت آئے۔ ایک مرتبہ قرآن خوانی سے جب اتنی برکت آتی ہے تو جو مسلسل زندگی بھر قرآن کو اپنا وظیفہ بنائے اس کی زندگی میں کتنی برکت آئے گی۔ اس کا ایک نمونہ عقل کنواں ہے۔ عقل کنواں آدیواسیوں کا شہر تھا، زیادہ تر آدیواسی رہتے تھے، لیکن حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی حفظہ اللہ دامت برکاتہم العالی نے وہاں پر قرآن کریم کے نغموں سے دشت و جبل کو مسحور کروایا۔ آج اللہ نے اس وادی ستپوڑا کو اتنا مالدار بنایا کہ روزانہ صرف عقل کنواں میں 1.5 کوئنٹل شکر کی چائے بنتی ہے۔ سی ایم ہیلی کاپٹر میں آیا کرتا ہے، غلام بستانوی جیسا عالم دین ہیلی کاپٹر میں آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، صرف قرآن کریم کی برکت۔ قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہوگی، جہاں محنت ہوگی، جہاں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے پڑھانے کا نظام ہوگا، اللہ وہ اگر گھر میں ہو رہا ہو تو اس گھر کو خوشحال کر دیں گے، اگر وہ محلے میں ہو رہا ہو تو اس کو خوشحال کر دیں گے، اگر پورا گاؤں اس نظام کو چلانے میں معین و مددگار بن رہا ہو، اللہ پورے گاؤں کو خوشحال کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم مالدار کتاب ہے، جو اس کا وظیفہ پڑھتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ گجرات والوں کی مالداری میں کسی سی ایم صاحب کا رحم و کرم شامل نہیں ہے، وہ صرف قرآن پاک کی برکتیں ہیں کہ بڑے سے بڑے شو روم کے کاؤنٹر پر بیٹھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ قرآن کریم کی برکات ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کتنوں کو اللہ اس کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، کتنوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی روشن مثال تو عمر ہیں، جن کو باپ نے کہا تھا تجھے اونٹوں کا چرانا نہیں آتا تو کیا کرے گا، پھر عمر نے وہ زندگی بتائی، عمر نے ساری دنیا کو وہ زندگی بتائی، ایسی زندگی گزاری کہ اس زمانے میں سکندر 30,000 کا لشکر لے کر نکلتا تھا تو لوگوں کے دلوں پر رعب طاری ہوتا تھا۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ فلسطین میں بیت المقدس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ابو عبیدہ ابن جراح اور عمرو ابن العاص تم دونوں تو آ گئے ہو، لیکن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خلیفہ وقت عمر ابن الخطاب اگر آئیں تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ چلے آئیں، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے تھے، ساتھ میں غلام تھا، سواری ایک تھی، کبھی وہ کبھی یہ بیٹھتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جب داخلے کی نوبت آئی تو سوار کی باری تھی اور خلیفہ وقت پیدل چل رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھ جائیے، بیٹھے تو اتر گئے، کا تکبرانہ چال ہے۔ کسی نے کہا کہ بڑے لوگوں کے درمیان جانا ہے، لباس میں پیوند بہت ہے، یہ جبہ پہن لیجئے۔ تو آپ نے گھور کر دیکھا اور کہا اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی ہے۔ اور خلیفہ وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کو کسی زمانے میں خطاب نے کہا تھا تجھے اونٹوں کا چرانا نہیں آتا، زندگی میں تو کیا کام کرے گا، عمر کی زندگی میں وہ دن آئے کہ سکندر 30,000 کے لشکر کے بعد دلوں پر دستک دیا کرتا تھا۔ اکیلا عمر جس وقت مدینہ سے فلسطین کے لیے روانہ ہوا تھا، پوری دنیا دہل گئی تھی کہ مرکز اسلام حرکت میں آ گیا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ قرآن کریم کی برکات، جو مقابلہ لوگ نہیں کر پائے ہیں اور نہیں کر سکیں گے، اسرائیل کیا اس کا باپ بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس کے اکثر لوگ حافظ قرآن ہیں، اکثر لوگ حافظ قرآن ہیں۔ قرآن کریم مالدار کتاب ہے، جاندار کتاب ہے، شاندار کتاب ہے۔ جو اس کو وظیفہ حیات بنائے گا اللہ اس کو شان جان اور مال عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔